الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان کرام، پردہ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہن، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس پروگرام کے تعلق سے جو ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی ایک کوشش ہے اور جد و جہد ہے، اس میں ہم تمام کی شرکت کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. میرا موضوع، میری گفتگو آج کے اس بدترین دور میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور تعلیم کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو روشن بنانے میں اور دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کو جو ہماری ضرورت کے لیے ہے، ضرورت زندگی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو شب و روز ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، جس طریقے سے اس کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے علم کا ایک بڑا درجہ ہے. اور اگر علم نہ ہو انسان کے پاس تو وہ ایک اندھیرا کمرہ، اندھیری کوٹھری کے مانند ہے. جس طریقے سے انسان روشنی میں کوئی بھی کام انجام دے سکتا ہے، کسی قسم کے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس کے بالمقابل انسان اندھیری جگہوں پر لاکھ کوشش کر لے لیکن وہ کام انجام نہیں دے سکتا جو روشنی میں دیا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر مثال دیا ہے علم کو روشنی سے اور جہالت کو تاریکی سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور جو غیر تعلیم یافتہ ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کہ کیا روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا
یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بہت ساری مثالیں پیش فرمایا ہیں۔ آج کے اس دور میں جس میں ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، خاص طور سے مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے اور جو ذلت و رسوائی ہے اور جو تاریکی ہے، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ آج ہم علم سے کوسوں دور ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ کو نبوت عطا کیا گیا تو تاریخ شاہد ہے، غار حرا میں سب سے پہلے جو آپ پر آیت نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی آیت ہے۔ جبرائیل امین جب تشریف لائے اور خدا کا پیغام، رب ذوالجلال کا پیغام جب آپ نے حضور پاک علیہ السلام کو پہنچایا، آپ کے سامنے جبرائیل امین تلاوت فرما رہے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ آیت ہے، چند آیتیں ہیں جو ہماری پوری وجود کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے کن چیزوں پر زور دیا ہے۔ کیا ہمیں جاہل رہ کر زندگی گزارنا چاہیے یا پھر علم حاصل کر کے اور روشنی میں زندگی گزارنا چاہیے؟ اس کا سبق ہمیں ملتا ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور آپ اس پاک پروردگار کے نام سے پڑھیے جو بڑا کریم اور مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دیا اور انسان کو وہ چیزیں سکھلائی جس سے انسان نہ بلد تھا، نہ آشنا تھا، نہ واقف تھا، انسان نہیں جانتا تھا انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ کیا انسان جب پیدا ہوتا ہے اور اس زمین پر جب آتا ہے، اس کی عمر بالکل ابتدا ہوتی ہے، جب اس کے اندر کوئی سکت نہیں ہوتی ہے، کوئی قوت نہیں ہوتی ہے، اپنے جسم کے اوپر سے ایک مکھی ہٹانے کی اس کے پاس قدرت نہیں ہوتی، انسان کچھ کر نہیں سکتا، اپنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ جب وہ زمین پہ آتا ہے تو اس کے ذہنوں کو کون بناتا ہے، اس کے دماغوں کو کون بناتا ہے، اس کے بازو میں کون قوت عطا فرماتا ہے، اس کے پاؤں میں کون طاقت عطا فرماتا ہے؟ وہ خالق ہے اور وہ مالک ہے اور وہ تنہا معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے، جو ہمارا حاکم بھی ہے اور وہی تصرف کا قدرت رکھنے والا ہے، جو ہماری جسم کے اندر طاقت عطا فرماتا ہے، ہماری زبان کے اندر بول عطا فرماتا ہے، ہماری ذہنوں کے اندر وہ توانائی اور طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے جس سے انسان سیکھ سکے، جس سے انسان سمجھ سکے، جو سمجھنے کے لائق ہو جائے، جو اپنے ہاتھ کو استعمال کرنے کے لائق ہو جائے، جو اپنے بازو کے استعمال کرنے کے لائق ہو جائے، اس کے اندر قدرت آ جائے، اس کے اندر طاقت آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر انسان اپنے کرتوت کے ذریعے سے جب اس مالک کے حکم کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، سرتابی کرنے لگتا ہے اور
جب اپنے مالک کی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے تو وہیں پر اس مشن کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے نبی کو کس مشن کے ساتھ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، اور جو سب سے پہلے وحی آئی تھی وہ کن چیزوں کے لیے آئی تھی؟ کیا تعلیم کی مناسبت سے نہیں تھی کہ ہم جاہل رہ جائیں، ہم ناواقف رہ جائیں، ہم نابلد رہ جائیں، ہم اپنی نسلوں کو ایسی تعلیم دینے لگیں جس کے ذریعے سے ہماری نسلیں برباد ہو جائے، ہماری نسلیں تباہ ہو جائے۔ آج کی تو جو تہذیب ہے، آج کی جو ثقافت ہے، خاص طور سے آپ دیکھیں گے جو مغربی تہذیب ہے، جس کو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے اور جبراً مسلط کیا جا رہا ہے، ہم کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر جو آج کی حکومت ہے وہ کسی کی فیور میں نہیں ہے، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی کی فیور میں نہیں ہے کہ آپ کا بنے یا بگڑے، اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ تباہ ہو جائیں، آپ برباد ہو جائیں، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی کرسی بچانے کی فکر میں ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ تمام لوگ آج جس طریقے سے جھیل رہے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے پاور کا استعمال کر رہی ہے حکومت، اور جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ اور کون عیسائی ہے۔ مہنگائی کو مسلط کیا جا رہا ہے، کبھی ہمارے جو ہے داخلی قوانین اور آئینی قوانین پر جو ہے وہ اپنے جھنڈے کو بلند کر رہا ہے، ہمیں ہر طرف سے ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے مدرسوں پر جو ہے ان کی غلط نگاہیں پڑ چکی ہے، آج جو ہے ہماری دینی درسگاہوں پر ان کی غلط نگاہیں پڑ چکی ہے۔ آج اگر ہم جو ہے ایمان کی مضبوطی اور استحکام کے ساتھ اس میدان میں قدم نہیں رکھے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ اگر ہم نے نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں جس دن ہمیں جو ہے تاریکی میں چلنا پڑے گا، جس دن جہالت میں ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا۔ کوئی امام نہیں مل سکتا، کوئی خطیب نہیں مل سکتا، کوئی مدارس میں اساتذہ نہیں مل سکتے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کو ہمیں اور آپ پر مسلط کیا جا رہا ہے اور جبراً مسلط کیا جا رہا ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو منوائے اور جو ہم پر جو ہے وہ قوانین مسلط کیے جائیں جو آج مغربی تہذیب پوری طرح سے ڈوبی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو ویسٹرن کلچر ہے، جو مغربی تہذیب ہے، جہاں پر ثقافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں اخلاق اور کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں بے حیائی ہے، جہاں پر عریانیت ہے، جہاں پر فحاشی ہے، جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے فحاشیت کا نظارہ بنے ہوئے ہیں، جہاں پر عورتیں کھلی ہوئی جسم پھر رہی ہیں بازاروں میں، میرے بھائیوں ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے حجاب پر۔ کبھی حجاب کے نام پر ہمیں اور آپ کو قانون تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی ہمیں جو ہے مختلف 3 طلاق کے موضوعات پر ہمیں اور آپ کو الجھایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر ایجوکیشن ہوتا، ہمارے اندر اگر تعلیمی سسٹم ہوتا، تعلیم کا ایک مکمل نظام ہوتا، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر نہ بنائیں، پروفیسر نہ بنائیں، آپ وکیل اور جج نہ بنائیں، آپ ہرگز بنائیے، لیکن یاد رکھیے کہ اپنی نسلوں کو اگر تباہ ہونے سے بچانا ہے تو سب سے پہلے دینی درسگاہوں میں آپ کو ضرور جو ہے ڈالنا پڑے گا، دینی درسگاہوں سے استفادہ کرانا پڑے گا۔ جن بچوں کے ذہن خالی ہیں، جن بچوں کے ذہن سادہ ہیں، جو ابتدائی کے مرحلے میں ہیں، جنہیں دینی تعلیم دیا جانا چاہیے، ہمارا کردار یہ ہے، ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم جو ہے انگریزی میڈیم اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ جائزہ لیجئے، آپ اپنے اطراف میں جائزہ لیجئے، بہت سے اسکول کے ٹیچر اس میں ہوں گے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں، لیکن اسکول کا جو نظام ہے،
جو ہمارے اطراف میں اسکول چل رہے ہیں وہ کسی کے بھی ہوں، چاہے مسلم کے اسکول ہوں، چاہے ہندو کے اسکول ہوں، چاہے کرسچن کے اسکول ہوں، چاہے عیسائی کے، جن کے بھی اسکول ہوں، آپ وہاں کے نظام کو اٹھا کر دیکھیے، وہاں کے سلیبس کو اٹھا کر دیکھیے، وہاں نظام تعلیم کو اٹھا کر دیکھیے، اور آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں اس میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں کردار اور اخلاق نہیں سکھائے جاتے، وہاں پر فحاشیت کا درس دیا جاتا ہے، وہاں پر بد تہذیبی کا درس دیا جاتا ہے، وہاں پر بد اخلاقی کا درس دیا جاتا ہے، وہاں پر انگریزی میڈیم اسکولوں میں جو ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ولی بن کے نکلیں گے، ابوالکلام آزاد بن کے نکلیں گے، تو نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ خطرے میں ہے۔ آج ہماری بنیاد غلط ہے، آج ہمارے بچوں کے ذریعے سے اسکولوں کی زینت بن رہی ہے، اسکولوں کی زینت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول کے جو اسٹیج ہیں 15 اگست 26 جنوری اور ٹیچرز ڈے کے نام پر بچوں سے ڈانس کرایا جاتا ہے۔ وہ کون بچے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے بچے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، وہ آپ کی بچیاں ہوتی ہیں، ہماری بچیاں ہوتی ہیں۔ جو نسل اپنے بچوں کو ڈانسر بنائے، اپنے بچوں کو نچنیاں بنائے، کیا وہ ترقی کر سکتی ہے؟ وہ ابوالکلام آزاد کا خواب دیکھنے لگے، وہ جو ہے ٹیپو سلطان کا خواب دیکھنے لگے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اپنے عقل کو ٹھکانے پہ لانا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا ہوگا، دوسرا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اپنے آپ کی حفاظت خود اپنی کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے اپنی حفاظت نہیں کی تو میں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ جس دن کوئی خطیب نہیں مل سکتا، جس دن کوئی امامت کے لیے امام نہیں مل سکتا۔ آج جائزہ لیجئے، آپ محلوں کے اندر، مسلم محلوں کے اندر، مسجدوں میں کوئی اچھا اذان دینے والا نہیں ہے، اچھا اذان کوئی نہیں دیتا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی دین کا وہ فریضہ نہیں ہے، بس ایک عادت ہے کہ اذان دے دی گئی، چاہے جیسے بھی ہو، ایسے امام کو رکھ لیا گیا ہے، وہ چاہے جیسے نماز پڑھا دے، نماز ہو یا نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر واقعتاً دین کے اندر شغف ہوتا، دین کے اندر جو ہے ہماری دلچسپی ہوتی، خواہش ہوتی، جذبہ ہوتا، تو ہم ایسے امام کا انتخاب کرتے جو بہترین نماز پڑھائے، ہم ایسے مؤذن کا انتخاب کرتے جس کی اذان کی آواز میں جادو ہو۔ لیکن 2000 1000 100 گھر کی آبادی ہے، شرم نہیں آتی ہمیں جہاں 100 گھر مسلم کی آبادی ہے لیکن مسجد میں امام کی تنخواہ 4000 5000 روپے ہے؟ شرم نہیں آتی؟ اپنے بچوں کو ٹیوشن کے لیے ہم 1000 روپے دے سکتے ہیں، 2000 روپے دے سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے، تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، ترقی یافتہ بنانے کے لیے، خوشنما بنانے کے لیے، بچوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو ڈھالنے کے لیے ایک اچھے امام کا انتخاب نہیں کر سکتے، ایک اچھے مؤذن کا انتخاب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تنخواہ اس کی زیادہ تنخواہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نہ نماز میں نورانیت ہو سکتی ہے، نہ وہ اذان کی آواز میں نورانیت ہو سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مکہ المکرمہ کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر جو اذان ہوتی ہے اس اذان میں جادو ہوتا ہے، لگتا ہے دل پھٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیا ہے کشش اس میں؟ ہم نے اسلام کے نور کو دیکھا ہی نہیں، اسلام کی روشنی کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے دل سے تسلیم ہی نہیں کیا، اس لیے آج ہماری حالت ہے کہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں، مرتد ہوتی جا رہی ہیں۔ میں ایک حد تک بڑھ کر یہ کہوں، آج ہندوستان کی جو تاریخ ہے، مسلمان بچیوں کی جو ارتداد کے مسائل ہیں 20 لاکھ کے قریب ہیں، 20 لاکھ کے قریب ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو درد لے کر اس امت کے لیے
اس دنیا کے اندر آئے تھے وہ درد آج ہم سے ختم ہو چکا ہے، وہ ایمان کی روح ختم ہو چکی ہے، اس لیے آج ہر جگہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر اگر یقین ہو جائے، کامل درجے کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہی عزت کے بھی مالک ہے، اللہ ہی ذلت کا بھی مالک ہے، اللہ ہی ہمارے رزق کا بھی ضامن ہے اور تنگ دستی کا بھی ضامن ہے، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ہم امام کے تنخواہ دینے میں جو ہے کترا نہیں سکتے، ہم امام کی تنخواہ دینے میں کنجوسی نہیں کر سکتے۔ اگر یقین ہو جائے کہ امام کی تنخواہ میں اضافہ کر کے دینے سے ہماری رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کے لیے پوری جائیداد کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ کون صحابی ہے؟ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ المنورہ میں، صحابی کہہ رہے ہیں یہ گھر آپ کا ہے، یہ زمین آپ کی ہے، یہ جائیداد آپ کے لیے ہے، یہ ہماری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی آپ کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں اور ایک بیوی میری ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ اسلام کے لیے قربانی دینے والے لوگ ہیں۔ آج ہم اپنے 100-200 روپے قربان نہیں کر سکتے، تعلیم پر خرچ نہیں کر سکتے، اپنے بچے کو ہم انگریزی میڈیم اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بچے کے اندر بد اخلاقی آ رہی ہے، بدعنوانی آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا ممبئی کے اندر جب میں گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کے جب ان کے دروازے پہ آدمی پہنچتا تھا استقبال کرتے تھے، سب سے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ تشریف رکھیں، اس کے بعد پانی کے گلاس پیش کرتے تھے اخلاق کے ساتھ۔ ایسے چھوٹے بچے جن کو دیکھ کر ترس آتا تھا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، کیا جذبہ رکھا ہے۔ یہ والدین کی تربیت تھی، یہ تعلیم کا اثر تھا، یہ جو ہے روشنی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور، کہ علم ایک روشنی ہے۔ واقعتاً جو ہے انسان اگر علم حاصل کرنے، بہت سی احادیث ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین میں سمجھداری عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس جو ہے مغربی تہذیب کی عریانیت اور فحاشیت سے حفاظت فرمائے اور دین متین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔